میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں گیا تھا وہاں اٹلانٹا میں مسلمانوں کو جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، صحیح ارادہ تو اچھا ہے ان کا، سرکل بنا دیا ہے، کیا بنا دیا ہے؟ یہاں تو سرکل ہوتے ہیں نا، سرکل بنا دیا ہے دینی، تو سرکل جمع ہو جاتے ہیں سیٹرڈے کو، صحیح ایک آدمی ایک آیت تلاوت کر دیتا ہے، ایک آدمی ایک آیت تلاوت کر دیتا ہے، پھر جو ترجمہ جس کسی نے لکھا ہے وہ ترجمہ بیان کر دیتا ہے، اور پھر شروع ہوتا ہے کہ وٹ از یور اوپینین برادر ریگارڈنگ دس آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. That's not a matter related to your opinion. من فسر القرآن برائه فلیتبوأ مقعده من النار. حضور نے فرمایا اپنے اوپینین سے آدمی نے قرآن میں ایک بھی بات کی وہ جہنم جانے کے لیے کہتی ہے. ہاں وہی والی بات ہے. اَوَمَّ يَتَسَاءَلُونَ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ بہت بڑی خبر کے متعلق، about a great news they are asking each other, and that question was not to understand but to make a joke. یہ اس لیے نہیں تھا کہ ہمیں سمجھ آئے بلکہ اس لیے تھا کہ اس کا مسخرہ بنا دیا جائے، اس کا جوک کیا جائے، اس کا مسخرہ. اور ان کے اوپینینز اس حوالے سے مختلف تھے. آپ لکھیں ایک طبقے کا اوپینین تھا کہ یہ دنیا قدیم ہے، اسے کبھی فنا نہیں ہونا، اس دنیا کو کبھی فنا نہیں ہونا. اس تصور کو کہتے ہیں تصور قدم، یعنی یہ دنیا قدیم ہے. قدیم مین سنس ایور فار ایور. کانوا یعتقدون فی قدم العالم، سنس ایور فار ایور، کہ اس کا کوئی ڈسٹرکشن نہیں ہوگا. نہ وہ بگ بینگ پہ یقین رکھتے تھے نہ بگ کرنچ پہ یقین رکھتے ہیں. صحیح ایک طبقہ. دوسرا طبقہ وہ بگ بینگ پہ تو یقین رکھتے تھے اور بگ کرنچ پہ بھی یقین رکھتے تھے کہ دنیا آئی مارض وجود میں فنا بھی ہو جائے گی، لیکن آفٹر دیٹ نتھنگ ول ہیپن، ایوری تھنگ از گون. ون اٹ از روئنگ دیٹ از روئنگ. یہ دوسرا تصور. تیسرا تصور وہ ان کا تھا ری انکارنیشن کا، کہ محمد جو بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کی بات زندگی ملے گی، وہ ملتی ہے، روح نکل کر کسی دوسری باڈی میں چلی جاتی ہے، جو وہاں آپ والوں کا عقیدہ ہے. انڈیا میں تناسخ الارواح، کانوا یعتقدون فی تناسخ الارواح. اور اس حوالے سے وہ مختلف قسم کے تصورات اپنائے ہوئے تھے. سورہ انعام آیت نمبر 29، سورت نمبر 6 آیت نمبر 27 سے لیں تو وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، دیکھ لیا ہاں آیت نمبر 27. تاسو پردای راغلی ہاں صحیح شو زه پوه شم چې دې دواړه نه ولې راغلي رضا میں تاسو دواړه په پردای راغلی خو موږ پوه شو تاسو ولې راغلی. آیت نمبر 27 وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر آپ نے تاسو رات کو وجہ ان کے آنے سے وہ پشت والا بٹن دب گیا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر آپ نے دیکھ لیا إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. مجھے دیکھیے مجھے یہ دنوں کا بھی بہت کم پتہ چلتا ہے کہ آج کون سا دن ہے. صحیح تو میں صرف اپنے ذہن کو ریکال کر دیتا ہوں کہ رات آپ نے کون سی زبان میں درج دی تھی. صحیح تو جب ذہن میں آ جائے کہ رات تو پشتوں میں دی تھی، اٹ مینس کہ آج وینسڈے ہے کیونکہ کل ٹیوزڈے ہے. صحیح میں اس طرح کرتا ہوں. اچھا کل شام آپ نے انگریزی میں درج دی تھی، او اٹ مینس کہ کل جمعہ تھا تو آج پھر سیٹرڈے. او کل شام آپ نے عربی میں درج دی تھی، او اٹ مینس کہ اٹ واز سنڈے سو ٹوڈے از منڈے. کیا ہوگا؟ ہاں تو ریکال کرتے تو کتنے دن آپ نے درد دے دیا اردو میں کانسٹنٹلی. صرف ایک ہی کنڈیشن لگا دی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر آپ نے دیکھ لیا إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب انہیں کھڑا کیا جائے گا جہنم کے بیچ پر،
فقالو تو کہیں گے یا لیتنا نردو، اے کاش کہ ہمیں واپس لوٹایا جائے دنیا کو، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو ہم نہیں جھٹلائیں گے اپنے پروردگار کے آیات، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہو جائیں گے ہم ایمان لانے والے، بل بدا لَهُم مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ، بلکہ ان کے لیے بدا لَهُم ظاہر ہو گیا مَا كَانُوا، وہ چیزیں يُخْفُونَ مِن قَبْلُ جو اس سے پہلے پوشیدہ کر رہے تھے، آج تو ساری چیزیں سین پہ آ گئی، یہ خفیہ کرتے رہے سارے جرائم، آج تو سارے سین پر آ گئے۔ وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کو واپس بھی لوٹایا گیا دنیا کو، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو وہ پھر واپس لوٹ جائیں گے اس عمل کے جانب جس سے منع کیا گیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ لوگ یقینی جھوٹے لوگ ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور وہ کہتے ہیں هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہ نہیں ہے یہ زندگی جس کا محمد تذکرہ کر رہا ہے، إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، مگر ہماری دنیا والی زندگی۔ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کے بعد زندگی ملے گی، تو یہ زندگی یہی ہے جو ہمیں موت کے بعد ملی ہے، یعنی ہم جب موجود نہیں تھے تو موت تھی، جب موجود نہیں تھے تو موت کی، وہ زندگی ملی۔ اب محمد اس تصور میں کنفیوز ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو بڑے شیطان لوگ۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ مَبْعُوثِينَ، اور ہمیں کبھی بھی دوسری زندگی نہیں دی جائے گی۔ سورہ مؤمنون 18 آیت نمبر 37، سورت نمبر 23 نمبر 37، بلکہ 35 سے لے لیں۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا، یہ ان کا رد عمل تھا، یہ ان کے ریمارکس تھے۔ أَيَعِدُكُمْ، محمد آپ کو ڈراتا رہتا ہے، أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا، کہ جب آپ لوگ میں مر جائیں اور ہو جائیں ترابًا، مٹی کے ساتھ مٹی، وَعِظَامًا، اور بوسیدہ ہڈیاں، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا آپ کو پھر نکالا جائے گا۔ ایسا ہے، یہ آپ کو اس تصور سے ڈراتا رہتا ہے، کریزی کنسپٹ۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، ہیہات ہیہات، محمد اس میں فعل بمعنی بعودہ بعودہ، ہیہات ہیہات یقال له اسم الفعل بمعنی بعودہ بعودہ، ہیہات ہیہات بعودہ بعودہ لما توعدون، ہائے عقل سے بڑی دور بات ہے، عقل سے بڑی دور، انریزنیبل بات ہے محمد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہیہات ہیہات، یہ عرب تب کہتے ہیں جب چیز بالکل امپاسبل ہوتی ہے، یہ عرب تب کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اس میں فعل، اس لیے میں نے اس سے کہہ دیا کہ بعودہ بعودہ۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، عقل سے بڑی دور بات ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ زندگی جس کا تذکرہ محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ ہماری دنیا والے زندگی ہے۔ نموت، ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور زندہ ہوتے ہیں، وما نحن مبعوثین، اور ہمیں پھر کبھی نہیں اٹھایا جائے۔ تو نموت ونحیا، دیٹ از دی عقیدہ پری انکارنیشن۔ یہ لکھیں کہ یہ ذکر کر رہا ہے کہ تناسخ کے عقیدے والے تھے، یہ دوسرا طبقہ تھا، پہلے والے تناسخ والے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا بس یہ زندگی مل گئی ہے، اس کے بعد جو موت آئے اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، صحیح۔ اور یہ لوگ تو کہتے ہیں یہ ایک کانسٹنٹ اور کنٹینیوس پروسیس ہے، نموت و نحیا، مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، ان ادر شیپ، وہ ہندو والی بات آپ کو یاد ہے نا، ہاں کتے والی، صحیح۔ تو اسی طرح تناسخ ہوتا ہے۔ ہیہات لما توعدون، بعد بعد، یہ عقل سے بڑے دور بات ہے، لما توعدون، جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں یہ زندگی جس کا ذکر محمد پاک کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا حیاتنا الدنیا، مگر یہ ہمارے حیاتنا الدنیا، یہ ہماری دنیا والی زندگی، نموت و نحیا، مرتے اور زندہ، ایک سائیکل چل رہی ہے۔ نموت و نحیا کا معنی ہاں ایک سائیکل ہے جو چل رہی ہے۔ وما نحن مبعوثین، اور ہمیں کبھی بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ ان هو الا رجل، نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
الا رجل مگر ایک ایسے آدمی ہیں افترا علی اللہ کذبا جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھ لیا ہے وما نحن له بمؤمنین ہم کبھی بھی اس کی جھوٹ کی تصدیق نہیں کریں گے. یہ جھوٹ بولتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ملے گی. صحیح وہ ملتی رہتی ہے. یہ ایک سائیکل ہے چل رہا ہے تناسخ کا اور ری انکارنیشن کا. سورہ الجاثیہ 25واں سورت نمبر 45 نمبر 23 افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ کیا آپ نے دیکھ لیا ہے اس شخص کو اتخذ الہہ ہواہ جس نے بنا دیا اپنا معبود اپنے خواہشات کو. جس نے خدا کا مقام اپنے خواہش کو دیا ہے. جس نے خدا کا مقام اپنے خواہش کو دے دیا ہے. He obeys his own lust and desire as a moment obeys the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ اور گمراہ کر دیا ہے اللہ نے سے شخص کو علی علم عقل کے باوجود. علم کا معنی عقل کے باوجود وختم علی سمعہ اور مہر لگا دیا ہے علی سمعہ اس کے کانوں پر وقلب اس کے دل پر وجعل علی بصرہ غشاوہ اور لگا دیا ہے اس کے آنکھوں پر پردہ. فمن یہدیہ من بعد اللہ تو کون گائیڈ کرے گا اس کو اللہ کے بعد. فلا تذکرون آپ ہوش سے کام نہیں لیتے کہ جس آدمی کو اللہ گمراہ کر دے اسے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ عقل کے سمیت وہ دھکے کھاتا رہتا ہے. وہی حضرت عمر والی بات رضی اللہ تعالیٰ کہ کانت عندنا عقول ولکن لم تکن ہدایہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیجیے عقل ہمارے پاس تھے ہدایت نہیں تھی اس لیے تو بھٹکتے رہے. وقالوا وہ کہتے ما ہی الا حیاتنا الدنیا یہ زندگی جس کا تذکرہ کرتے ہیں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم. محمد ضمیر ہی راجعۃ الی الحیات المعہودہ الموعودہ. ما ہی اے مل حیات المعہودہ الموعودہ کتبتا ماہیا نہیں ہے یہ زندگی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اور جس سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے. محمد ڈراتے ہیں ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. الا حیاتنا الدنیا مگر وہ زندگی یہی ہمارے والے زندگی ہے. نموت و نحیا ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. وہی لوگ ری انکارنیشن والے وہی لوگ ری انکارنیشن والے کہ یہ ایک سائیکل ہے چل رہا ہے خود آٹو ڈائنامک. کیسا آٹو ڈائنامک خود حرکی ہے آٹومیٹک چل رہا ہے. وما یہلکنا الا الدہر اور ہمیں مرواتا ہے زمانے کی رفتار. زمانے کے پروسیس میں ہم مرتے ہیں اور زمانے کے پروسیس میں پھر زندہ ہوتے ہیں. صحیح تو دیٹس اے نیچر پروسیجر. ہاں دیٹس اے نیچرل پروسیجر. اللہ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس پروسیس. صحیح وہ تو سرے سے خدا ہی کے انکاری تھے. یہ انکارنیشن والے ایسے تھے جو خدا ہی کے انکاری تھے. انہوں نے کہا کہ خدا ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس پروسیس. صحیح تو ایسا ایک دوسری جگہ ایسا یہ روٹی کا انتظام ہمیشہ ہونا چاہیے. اچھی بات ہے. تو ہاں اس سے پچھلی سورت نمبر 44 یہ بچوں سے ذرا کہہ دیں کہ خاموش رہیں جی. 34 آیت نمبر 34 ان هؤلاء ليقولون تحقیق یہ لوگ کہتے ہیں ہی الا موتتنا الاولى. نکال لیا پیج بتائیں نا. ان هؤلاء ليقولون یہ لوگ کہتے ہیں ہی الا موتتنا الاولى. ان هي هذا الضمير راجع الى الموت الموعود بعدها الحياة. محمد هي اي الموت الموعود بعدها الحياة. ان هي نہیں ہے یہ موت جس کے بعد زندگی کا وعدہ کیا جاتا ہے. الا موتتنا الاولى مگر یہ وہ ہمارا عدم تھا پہلی والی موت یعنی جب ہم موجود نہیں تھے. پہلی والی موت یعنی جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس موت کے بعد ہمیں زندگی مل گئی. اب محمد کنفیوز ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
تو وہ کہتا ہے جو دوسرے بار مریں گے پھر زندگی ملے گی. ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، اور ہمیں کبھی بھی نہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد. فاتوا بآبائنا، اگر ایسا ہے تو ہمارے گریٹ گرانڈ فادرز کو یہ واپس لے آئیں. فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، لے آئے ہمارے آباء و اجداد کو اگر واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے. اگر واقعی اب دیکھیے وہ اس تصور کو ٹویسٹ کروا رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اس تصور کو بعد الموت والے تصور کو مختلف انداز سے وہ ٹویسٹ کروا رہے تھے کہ ہاں جی موت کے بعد زندگی ہے، یہ ہے نا موت کے بارے میں ملی ہے صحیح. اور کبھی کہہ رہے تھے ہاں یہ تو روزانہ کا معمول ہے، لوگ مرتے ہیں ان کی روح کسی دوسری اینٹی میں چلی جاتی ہے، تناسخ اور ری انکارنیشن. تو اللہ کریم نے ذرا واضح کر دیا سورہ بقرہ آیت نمبر 28 تاکہ ٹویسٹ نہ کروا سکیں. پیج 6 فتکفرون باللہ وکنتم امواتا، دیکھ لیا کیف تکفرون، آپ کیسے انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. وکنتم امواتا، حالانکہ تھے آپ مرے ہوئے، یعنی مین نہیں تھے موجود. فاحیاکم فاوجدکم او خلقکم، اللہ نے آپ کو پیدا کیا. ثم یمیتکم، دیکھیے وکنتم امواتا، آپ نہیں تھے. فاحیاکم، زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر مروائے گا. ثم یحییکم، اور پھر زندہ کروائے گا. صحیح، تاکہ وہ ٹویسٹ نہ کروا سکے، ان کے راستے بند کر دیے. کیا آپ یہ الفاظ کی ٹویسٹ کرواتے ہیں بدبختو؟ ذرا میں کلیئر کروا دوں کہ محمد ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ کوئی کنفیوز نہیں ہے. آپ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، آپ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. سورہ مومن جانا ادھر سے یاد دیں، جانا ادھر سے یاد دیں. ہاں آیت نمبر 10 and 11. ان الذین کفروا، تاکہ وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، ینادونا، ان کو آواز دی جائے گی قیامت کے دن. وہ اپنے آپ پر غصہ ہوں گے. کافر قیامت کے دن اپنے آپ پر غصہ ہوں گے. کانوا یغضبون علی انفسہم یوم القیامہ، اپنے آپ پر غصہ ہوں گے. تو اللہ کے فرشتے انہیں کہہ دیں گے کہ آپ اپنے پہ بہت غصہ ہیں. انہوں نے کہا کوئی حد نہیں ہمارے غصے کی، ہم جس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، وی آر اسٹک ان اے گریٹ فتنہ، ان اے گریٹ عذاب. سو ہماری اینگر اپنے اوپر اتنی ہے کہ اس کے کوئی لمٹس نہیں ہے. تو فرشتے انہیں کہیں گے کہ اللہ اس سے بھی زیادہ آپ پر غصہ ہے. ینادونا، ان کو بتایا جائے گا، لمقت اللہ، کہ اللہ کا غصہ اکبر من مقتکم انفسکم، آپ کے غصے سے بھی زیادہ ہے آپ لوگوں کے لیے. کیوں؟ استدعون الی الایمان، محمد از تعلیلیہ، محمد تعلیلیہ للعلہ لا للظرف. استدعون الی الایمان، کیونکہ بیکاز ناٹ وین، محمد بیکاز not when, no, that's because. استدعون الی الایمان، کیونکہ آپ کو بلایا جا رہا تھا ایمان کے جانب دنیا میں. فتکفرون، اور آپ انکار کرتے رہے. قالوا، اب وہ وہی چیز ایڈمٹ کروائیں گے جس کو وہ ٹویسٹ کروا رہے تھے دنیا میں. Now they will admit what they are twisting here in the life of that very word which is passed away، جو گزر چکی ہے. تو اب وہ حقائق تسلیم کر جائیں گے. لیکن اب پچھتاؤ گے کیا جب چڑیا چھپ گئی تھی. کل تو ٹویسٹ کروا رہے تھے، ہاں جی لائف آف ڈیتھ تو مل چکی ہے، محمد کنفیوز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو قیامت کے دن وہی حقیقت جو بقرہ میں اللہ نے بیان کر دی کہ 4 حالات ہیں. کتنے ہیں؟ آپ اس کو 3 نہ بنائیں، 4 ہیں. آپ نہیں تھے، موت تھی. زندہ ہو گئے، حیات تھی. مر جائیں گے، موت ہے. زندہ ہو جائیں گے، حیات ہے. صحیح. اور وہ اس چیز کو ڈراپ کر دیتے ہیں. صرف ان تینوں کے درمیان مسئلے کو اس طرح چکر لگواتے تھے اس کا. تو اب یہاں قیامت کے دن قالو ربنا، وہ کہیں گے وہ ہمارے رب، امتنا اثنتین، آپ نے مردہ رکھا ہمیں 2 بار. واحییتنا اثنتین، اور آپ نے زندگی دی ہمیں 2 بار. آپ نے مردہ رکھا ہمیں 2 بار اور آپ نے زندگی دی ہمیں 2 بار. یہی چیز تھی جو دنیا میں ایڈمٹ نہیں کروا رہے تھے. اب حقیقت تسلیم کرنے لگے.
فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے نقائص اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ واقعی ہم الفاظ کو ٹویسٹ کروا رہے تھے، حقائق تبدیل کروا رہے تھے، حقائق تبدیل. We were trying to change the realities and effects, and therefore we were saying that Muhammad is confused and so on. Sallallahu alayhi wa sallam. فاعترفنا بذنوبنا، ہم اقرار کر چکے ہیں، ایڈمٹ کر چکے ہیں اپنے خطاؤں اور اپنے گناہ کو. فہل الی خروج من سبیل، ہے نکلنے کے لیے کوئی راستہ؟ Is there any exit to go out? Allah subhanahu wa ta'ala will say no, there is no any exit. You will be forever here. ابھی تو آپ پہنچ گئے ہیں، ابھی اسٹک ہو گئے. صحیح، تو واپس اپنے سبق ہے. ابھی کنسپٹ کلیئر ہو گیا کہ یہ کس طرح ڈیبیٹ کروا رہے تھے اس کنسپٹ کو. How they were debating and discussing and asking each other regarding the day of Qiyamah. They were making jokes. They were twisting the very concept. And they were saying that Muhammad is a great person. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ابھی پتہ لگ گیا؟ صحیح، کیونکہ یہ تو میں نے کہہ دیا نا کہ آخری کوارٹر یہ تو ریفرنسز ہیں، تو ان سارے آیات کو مد نظر رکھیں گے تبھی پتہ لگے گی یتساءلون کیا چیز ہے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس کے متعلق پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے. عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، بہت بڑی خبر کے متعلق. گریٹ نیوز، گریٹ نیوز، ڈسٹرکشن آف دس یونیورسل سسٹم اینڈ لائف آفٹر ڈیتھ فار اکاؤنٹیبلٹی. دیٹ از ایکچولی اے گریٹ نیوز. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے متعلق پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے. عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، بہت بڑی خبر کے متعلق. الَّذِي، وہ خبر. ہم فی مختلفون، جس کے حوالے سے یہ مختلف تصورات رکھتے ہیں. ہم فی مختلفون فیما بینہم. محمد الَّذِي ہم فی مختلفون فیما بینہم، لأن لهم مختلف التصورات بالنسبة إلى خراب الدنيا وإلى البعث بعد الموت. الذی ہم فیہ مختلفون، وہ بڑی خبر جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ڈس ایگری کرتے ہیں. کیونکہ جب وہ بیٹھ جاتے ہیں، لک ایٹ می، جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں واٹ از یور اوپینین ریگارڈنگ دیٹ کنسپٹ بین ایکسپریس بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف آفٹر ڈیتھ. تو ایک آدمی ری انکارنیشن کی بات کر جاتا، دوسرا آدمی یہ کر جاتا، وہ کنفیوز ہے بھائی اس موت کے متعلق جس کے بعد زندگی مل چکی ہے. یہ پہلی والی موت ہے جب ہم زندہ نہیں تھے، جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو زندگی تو مل گئی. دوسرا کہہ رہا تھا اس زندگی کے تصور میں وہ کنفیوز ہیں، اس زندگی سے مراد یہی زندگی ہے جو ملی ہے ہمیں، یہ موت کے بعد ملی ہے. بات میں آ گئی بات. اور کوئی کہہ دیتا کہ نہیں بھائی کوئی ڈسٹرکشن نہیں ہوگا، یہ دنیا فار ایور ہے بیکاز دس از سن سیور. دیٹس کال قدیم، دیٹ از کال قدیم. محمد كانوا يقولون العالم قديم لأنه مستغن عن المؤثر، وكل ما هو مستغن عن المؤثر فهو قديم، فالعالم قديم. هذه عقيدة باطلة، عقيدة فاسدة. وأما العقيدة الأساسية فنقول إن العالم حادث لأنه متغير، وكل ما هو متغير فهو حادث، فالعالم حادث. مفهوم؟ وكل حادث يكون ممكنا، والكل ممكن لا بد وأن يفنى. الذی ہم فی مختلفون، یہ آپ کے اپروچ کی بات نہیں، اس لیے آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. صحیح، یہ اس کے اپروچ کی بات ہے. الذی ہم فی مختلفون، وہ بڑی خبر جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں. اختلاف کرتے ہیں مین ڈس ایگری کرتے ہیں. نو 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 نو، آئی ڈونٹ ایڈمٹ. لیٹ می ٹو ایکسپریس مائی اوپینین، کہ میں اپنی رائے بیان کر دوں. یہ جو محمد کہہ رہا ہے وہ کنفیوز ہو گیا ہے فلاں تصور میں، وہ کنفیوز. دوسرا آدمی کہہ نو ذرا مجھے سنیں بھائی، جب سے ہمارے باپ دادے ہمیں کہہ رہے ہیں یہ دنیا ہے، موجود ہے، اٹ مینس کہ ایسا کوئی ٹائم نہیں تھا کہ دنیا موجود نہیں تھی، لہذا اٹ ول بی ہیئر فار ایور، کہ یہ دنیا ہوگی ہمیشہ کے لیے، تو کوئی ڈسٹرکشن ہوگا نہیں، لہذا لائف آف ڈیتھ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بازیں میں آ گئی. یہی ہے وہ ان کا اختلاف اور ڈس ایگریمنٹ. کلا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے جو ماحول بنا رکھا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیعلمون، جلدی انہیں سمجھ آ جائے گی. یہ وارننگ ہے، دس از وارننگ. ثم، اور پھر میں کہتا ہوں کہ ایسا انہیں نہیں کرنا. سیعلمون، جلدی انہیں سمجھ آ جائے گی. الم نجعل الارض مہادا، یہ آیت نمبر 16 تک، آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 16 تک یہ دلائل ہے توحید کے ایکسپریسلی اور امپلائڈلی بعض بعد الموت کے. صراحتاً یہ دلائل ہیں توحید کے، دلائل ہیں توحید کے، کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، قدرت رکھنے والا ہے، جس اللہ نے یہ سب کچھ بنا دیا ہے.
اور امپلائڈلی یہ دلائل ہے بعض بعد الموت کے کہ جس اللہ نے یہ سب کچھ بنا دیا ہے وہ اس دنیا کو ختم کر کے پھر آپ کو نئی زندگی دے سکتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا کیا ہم نے، الم نجعل الارض مہادا کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو مہادا بچھونا فرش، والجبال اوتادا اور پہاڑوں کے اس کے اوپر نیلز، اس کے اوپر نیلز، وخلقناکم ازواجا اور پیدا کر دیا آپ لوگوں کو جوڑا جوڑا، وجعلنا نومکم سباتا اور ہم نے بنا دیا آپ کے نیند کو سباتا آرام کا ذریعہ، بدن بھی اور دماغ بھی دونوں سکون پا لیتے ہیں۔ وجعلنا نومکم سباتا اور ہم نے بنا دیا ہے آپ کے نیند کو سباتا بدن اور دماغ کے آرام کا ذریعہ، وجعلنا اللیل لباسا اور ہم نے بنا دیا ہے رات کو لباسا کور، رات کو کور یعنی ڈارکنیس آ جاتی ہے آٹومیٹکلی آدمی کو آرام آ جاتا ہے، تبھی تو کہتے ہیں کہ لائٹ آف کرتے ہیں، تبھی کہتے ہیں کہ دیٹ از نیچرل۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا اور ہم نے بنا دیا ہے دن کو معاش حاصل کرنے کا ذریعہ، لوگ کام کرنے نکل جاتے ہیں۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا اور ہم نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کے اوپر سبعا شدادا 7 مضبوط ہیونس، وجعلنا سراجا وہاجا اور ہم نے پیدا کر دیا ہے سراجن لیمپ، وہاجن بلیزنگ لیمپ، بلیزنگ لیمپ روشنی دینے والی لیمپ سورج، وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا اور ہم نے نازل کر دیا ہے من الموسرات کلاؤڈ سے، نچوڑنے والی سے، موسرات کا لٹرل معنی کیا ہے؟ نچوڑنے والیوں سے، کس چیز سے؟ نچوڑنے والیوں، تو یہ کلاؤڈ اپنے آپ کو خود نچوڑتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا نچوڑنے والیوں سے پانی in abundance، سجاجن کا معنی in abundance اور lot of water، لنخرج بے نتیجہ اس کا ہے کہ نکالے ہم اس کے ذریعے حباً گرین، ونباتاً اور گروسری، وجناتاً الفافاً اور گارڈن تھک گارڈن، الفافاً مین ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، وجنات الفافا ان یوم اب آیت نمبر 17 اب ٹو آیت نمبر 30 انذار وارننگ، ان یوم الفصل کان میقاتا تاکہ ایک فیصلے والا دن، کان میقاتا ان یوم الفصل کان میقاتا تاکہ ایک فیصلے والا دن۔ آیت نمبر 13 اور 14 پہ چلے جائیں سورہ مرسلات کی، اس سے آگے جو گزر گئی سورت یا پیچھے جو گزر گئی؟ پیچھے جو سوری صاحب آگے کے پیچھے مسئلے بخاری صاحب تو آپ کے مخلف ہیں۔ آیت نمبر 13 اور 14 لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ کس دن کے لیے ان کو ڈیلے کیا گیا ہے؟ لیوم الفصل، یوم الفصل کے لیے، لیوم الفصل، یوم الفصل کے لیے، وما ادراک ما یوم الفصل، اور یوم الفصل فیصلے والا دن، یہ کیسا دن ہے؟ آپ کو کچھ ہے تصور اس کا؟ آپ کو کچھ ہے تصور اس کا؟ تو یہاں تو پوچھ لیا کہ فیصلے والا دن کیسا دن ہے، وہاں تو سمپلی کہہ دیا ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والے بہت بڑی مصیبت میں ہوں گے اسی دن، جھٹلانے والے ہلاکت میں پڑے رہیں گے۔ لیکن یہاں آپ تفصیلات بتا رہا ہے سورہ نبأ میں کہ ان یوم الفصل کان میقاتا تاکہ فیصلے والا دن، کان میقاتا یہ ان کا موعد ہے، یہ ان کا فکس ٹائم ہے، یوم ینفخ فی الصور جس دن پھونکا جائے گا فی الصور لاؤڈ اسپیکر میں، سور کا معنی وہ بنسری نہیں بجا رہا، کوئی میوزک ہو رہا ہے، لیکن لاؤڈ اسپیکر کو بھی عربی میں سور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بنسری کی طرف یعنی اس سے آواز جو نکلتی ہے بنسری کہتے ہیں اسے، تو بنسری کی طرح آواز نکلتی ہے۔ یوم ینفخ فی الصور جس دن پھونکا جائے گا فی الصور لاؤڈ اسپیکر میں، ٹرمپٹ میں، فتاتون افواجن تو آئیں گے آپ لوگ، افواجن گروہ در گروہ،
فتاتون افواجن، آپ آتے رہیں گے افواجن، گروہ در گروہ، وفتحت السماء، اور کھول دیا جائے گا، کھولا جائے گا آسمان، فکانت ابوابا، تو وہ سارا کھلا کے کھلا رہے گا، دروازے ہی دروازے ہوں گے، دروازہ۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، قرآن کریم نے فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جب آسمان کو پھاڑا جائے گا، بالغمام، اوپر سے گرنے والے ایک سفید کلاؤڈ کے ذریعے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور سارے ملائکہ وہ زمین پر آ جائیں گے۔ تو یہاں وہ تصور فتحت سے دے دیا، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، اور کھول دیا جائے گا آسمان، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، تو وہ دراڑ ہی دراڑ ہوں گے۔ ابواب کا لٹرل معنی دروازے، لیکن دروازے کا مراد نہیں کہ اللہ دروازے لگا، دراڑیں پڑ جائیں گی۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ، دوسری جگہ فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور چلایا جائے گا پہاڑوں کو، فَكَانَتْ سَرَابًا، تو ہو جائے گا وہ چلنے والا ریگ۔ ڈیزرٹ میں جس طرح ونڈ میں ریگ چل پڑتا ہے، اس طرح یہ پہاڑ چل پڑیں گے۔ کبھی ڈیزرٹ میں ٹورنیڈو کا یا اس قسم کے ونڈ کا نظارہ اگر ڈیزرٹ میں نہیں کیا ٹی وی پر، تو کیا ہوگا کہ کیسے یہ ریگ دوڑتا رہتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ پہاڑ اس طرح دوڑ جائیں گے جس طرح سارا میں ریگ دوڑتا ہے ونڈ کے سامنے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور چلائے جائیں گے پہاڑ، فَكَانَتْ سَرَابًا، تو وہ سارے ہو جائیں گے سرابًا، ریگ دوڑنے والی۔ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، سورۃ طٰہٰ، سورت نمبر 20، آیت نمبر 105، 106، 107، 108 دیکھ لیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے متعلق، what will happen to the پہاڑیز، to the mountains۔ کیا لیا پیج 320۔ ویسے آج آپ کی آواز تیز ہونی چاہیے تھی، تو آج مدم ہو گئی ہے، صحیح؟ آپ لوگوں کی آواز آج ذرا تیز ہونی چاہیے تھی 320، تاکہ سب کو سنائی دے۔ ہاں سب دور نہیں بیٹھے، میرے خیال میں سارے کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے عن الجبال، پہاڑوں کے متعلق، کہ اس کا کیا ہوگا۔ فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اڑائے گا اللہ کریم اس کو مکمل طور پر، یہ اڑ جائیں گے۔ يَنْسِفُهَا رَبِّي، نصف اس کو کہتے ہیں جس طرح آپ راک اٹھا کر ٹورنیڈو کے سامنے پھینکتے ہیں، تو اس کا کیا حشر ہو جاتا ہے، کوئی پردہ ملتا ہے اس راک کا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا يَنْسِفُهَا رَبِّي، تو راک کا ڈھیر بن کے اڑ جائیں گے، صحیح، راک کا ڈھیر بن کے اڑ جائیں گے، یعنی سارا والکینو ایرپشن ہو کے دول کے دول بن جائیں گے۔ کیا بن جائے گا؟ والکینو ایرپشن دول بن جائے گا۔ يَنْسِفُهَا رَبِّي، اللہ کریم نے بھی فرمایا راک بن کے یہ اڑ جائیں گے، and it will happen, that's what the science says۔ صحیح آصف صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہی ہوگا والکینو ایرپشن۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اللہ چھوڑ دے گا زمین کو قاعًا صفصفاً، برابر ہموار، برابر ہموار، کوئی اونچ نیچ اس میں نہیں ہوگی۔ لا ترى فيها عوجا، نہیں ہوگا زمین کے اندر عوجا کوئی خندق، ولا امتا، اور نہ کوئی ٹیلا، ٹیلا نہیں ہوگا، وہ اڑ جائیں گے، وہ اور کہاں چلے جائیں گے؟ ان خندقوں میں پڑ جائیں گے، صحیح۔ تو کیا ہوگا میرے خیال میں، وہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ یہ گارڈن میں جو کرتے ہیں، ہاں لینڈ لیولنگ، کیا کرتے ہیں؟ لینڈ لیولنگ کرتے ہیں، ہاں کیا کرتے ہیں؟ لینڈسکیپنگ، ہاں ہم تو وہاں پاکستان میں لینڈ لیولنگ کہتے ہیں، یہاں اسکیپنگ کہتے ہیں، گریڈنگ۔ اچھا جب ہموار ہو جاتا ہے تو ہموار کر دے گا، ہاں یس۔ یومئذ یتبعون الداعیہ، جس دن وہ فالو کریں گے الداعیہ، پکارنے والے کو، اسرافیل کو، لا عوج لہ، لا عوج لہ، کوئی اسے سے ڈیویٹ نہیں ہو سکے گا، بیکاز دیٹ ساؤنڈ آف اسرافیل ول ہیو این اٹریکشن لائک اے میگنیٹک، دیٹ ول ہیو اے میگنیٹک اٹریکشن، لوگ اس آواز پہ کھینچے جائیں گے، اس آواز سے آدمی ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا، وہ آواز خود کھینچتا رہے گا، وہ آواز جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ آواز لوگوں کو اس طرح کھینچتا رہے گا۔
یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، لوگ ادھر ادھر نہ ہو سکیں گے. سورہ المعارج. ایسے ادھر ادھر نہیں ہو سکیں گے. نمبر 70 آیت نمبر 43. آیت نمبر 43. یہ جو آیت میں لفظ وہاں آیا لا عوج لہ کہ کوئی آدمی ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا، وہ سیدھا آواز اس کو کھینچتا جائے گا. تو یہ تصور یہاں پہ واضح کر دیا کہ یوم یخرجون من الاجداث، جس دن نکلیں گے من الاجداث اپنے قبروں سے، سراغن بہت جلدی، in a nanosecond. All of them will be on this on the surface of the earth in a nanosecond, not even in a second, but in a nanosecond. یوم یخرجون من الاجداث سراغا کأنہم الی نصب یوفضون، اسرافیل کے جانب ایسے دوڑیں گے کأنہم الی نصب یوفضون، جس طرح پلیئرز گول کی طرف دوڑتے رہتے ہیں. نصب کا معنی گول، ڈیسٹینیشن. جس طرح ڈیسٹینیشن کی جانب پلیئر دوڑتا رہتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا، وہ شکیل و نیل، وہ سیدھا وہاں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس طرح پلیئر اپنے ڈیسٹینیشن کی جانب دوڑتے رہتے ہیں، لوگ بھی اسرافیل کی آواز کی طرف ایسے دوڑیں گے. بیکاز دیٹ از دی گول. یہی گول ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، لیکن الٹیمیٹ گول وہی ہے، وہاں پہنچنا ہے. آج تو چودھری صاحب والی. تو واپس اپنے سبق پہ. محمد کانہم الی نصب یوفضون as the players are running towards their goal. وسیرت الجبال، بیک ٹو یور سبق. وسیرت الجبال، اور اڑایا جائے گا، چلایا جائے گا پہاڑوں کو. فکانت سرابا، یہ چلتے رہیں گے ہوا کے سامنے چلتے ہوئے ریگ کی طرح. ان جہنم کانت مرصادا، تاکید جہنم کانت مرصادا. مرصاد کا معنی جس طرح کہتے ہیں کسٹم چیک پوسٹ. یہ کسٹم چیک پوسٹ ہے یا ایکسائز چیک پوسٹ ہے یا جہاں بھی پکڑنے والا بیٹھا ہو، جس سے گزرنے کا کوئی سی پورٹ ہے یا ایئرپورٹ. چنگی ہے، بس یہ چنگی ہے. صحیح. یہ رصدگاہ ہے. اللہ کریم فرماتے کہ جہنم رصدگاہ ہے، وہاں سے ہو کے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا. وہاں سے ہو کے ایون مومن بھی سارے جہنم ہی کے اوپر سے گزریں گے. جنت کا راستہ کہاں سے جاتا ہے؟ جہنم سے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیہ، کہ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم دے کے بغیر گزر جائے. ہر ایک آدمی نے جہنم کو دیکھ کے گزرنا ہے. شکر ہے خدا اس مصیبت سے جان چھوٹ گئی، ورنہ یہاں تو ایک سیکنڈ گزارنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. تو ہر ایک آدمی دیکھے گا اور اللہ کا شکریہ ادا کرے گا. شکر ہے خدا کہ احساس آپ سے جان چھوٹ گئی، ورنہ یہاں تو ایک سیکنڈ گزارنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں. اللہ کریم فرماتے ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیہ. اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب مومن جہنم کے اوپر سے گزرے گا، when the moment will be passing upon the Jahannam on Sirat, so the fire of Jahannam will say juz ya mu'min isra, juz ya mu'min fa inna nuraka قد اطفأ لهبی، کہ آپ ذرا جلدی گزر جائیں، آپ کی ایمانی لائٹ میرے شعلوں کو ٹھنڈا کر رہی ہیں، آپ کی ایمانی لائٹ میرے فلیمز کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. جز یا مومن فإن نورک قد اطفأ لهبی. ان جہنم کانت مرصادا، تاکہ جان لو یہ ہے ایک پوائنٹ سارے لوگوں کے لیے، للطاغین سرکشوں کے لیے ہے، مآبن. ان جہنم کانت مرصادا لکل الناس وللطاغین مآبا. محمد مرصادا لکل الناس وللطاغین مآبا. ان جہنم، تاکہ جہنم مرصادن ایک پوائنٹ سارے لوگوں کے لیے، ساروں نے گزرنا ہے وہاں سے، لیکن للطاغین مآبا، اور سرکشوں کے لیے دیکھ تو اونلی پلیس. سرکشوں کے لیے تو وہی جگہ ہے. پوائنٹ تو ہے ساروں کے لیے، لیکن رہنے کی جگہ ہے باغیوں کے لیے. للطاغین مآبا مرجعن لابثین فیہا احقابا، لابثین ماکثین فیہا، وہ رہتے رہیں گے اس کے اندر، احقابا عمر پر، دہرن طویلا لا ينفد قط، دہرن طویلا لا ينفد قط، وہ پورے عمر کے لیے وہاں رہیں گے.
لا یذوقون فیہا بردن، نہ تو وہاں چکھ سکیں گے اسے کے اندر بردن ٹھنڈک، ولا شرابن اور نہ ٹھنڈا پانی، تو اوپر نیچے آگے پیچھے ساری گرمی ہی گرمی. لا یذوقون فیہا، وہ نہیں چکھ سکیں گے اسے کے اندر بردن ٹھنڈک، ولا شرابن اور نہ ٹھنڈا پانی، الا حمیمن، ہاں الا حمیمن مگر کھولتا ہوا گند ہوگا، ڈسچارج آف دیئر وونڈز اینڈ دیئر پسز، الا حمیمن مگر کھولتا ہوا گند ہوگا، وغساقن اور غساق مین نچوڑا ہوا، زخموں کا نچوڑا ہوا squeezed from their wounds، ان کے جو کوڑے پنسیاں آگ کی وجہ سے آئیں اس سے جو گند بہتا ہے غساق. دوسری جگہ اللہ کریم نے اس کو غسلین کے دیا، سورہ الحاقہ. آیت نمبر 32 سے لے لیں. ثم فی سلسلۃ ذرعها، پھر ایسی چین یا ایسے جنگلے میں اور فینس میں، ذرعها 70 ذراعا، جس کی میئرمنٹ 70 گزے، فصل کو اس جہنمی کو داخل کر دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ ایمان نہیں رکھتا تھا اللہ پہ جو بہت بڑا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے طعام پہ نہ اپنے کو نہ کسی اور کو ترغیب دے رہا تھا. فلیس لہ اليوم، پس نہیں ہے آج کے دن اس کے لیے ہاؤنا یہاں پہ حمیم، کوئی دوست کہ اسے چھٹکارا دے. ولا طعام، اور نہ کوئی کانا الا من غسلین، تو غسلین وہی ہے جو زخموں کا نچوڑا ہوا ہے، جو وونڈز کا نچوڑا ہوا ہے، پس اینڈ ڈسچارج آف دیئر وونڈ، دیٹس کالڈ غسلین. اینڈ ہیئر another term غساق. سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تصویر الفنی فی القرآن. محمد هذا لك، عندك موجود التصویر الفنی فی القرآن. تو اسی کے اندر وہ کہتا ہے کہ جہاں اللہ کو غصہ آتا ہے تو وہ الفاظ بھی ایسے مشکل بیان کر دیتا ہے کہ اس کے لیے ڈکشنری جانی پڑتی. صحیح، وہاں سے اللہ کی شدت اور غصہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیوں اتنے مضبوط. جس طرح ہم پشتونوں کو غصہ آتا ہے تو پھر موٹے موٹے گالیاں دے دیتے ہیں. صحیح، تو جتنی موٹی گالی پشتون دے رہے تو اس کا معنی یہ کہ اس کے غصے کی انتہا نہیں ہے. صحیح، اس موٹے گالی سے اس کے غصے کو آپ معاف سکتے ہیں. صحیح، تو اللہ کریم کے غصے کو ان موٹے الفاظ سے آپ معاف کر سکتے ہیں کہ کتنے غصے ہیں اللہ کہ اتنے ثقیل اور بھاری الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو واپس اپنے سبق پہ. میں پشتونوں کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے ڈرتا ہوں، ورنہ سوئی صاحب تو گلے پک جائے گا کہ میں سے نہیں. سوئی صاحب سبھی کا یہی ہے، یہ ٹھیک ہے، میں بھی یہی کہنے والا تھا. ہاں لیکن میں ڈر رہا تھا نا آپ سے، میں نے کہا کہیں آپ سو نہ کریں. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ نہیں چکھ سکیں گے فیہا جہنم میں بردن کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا اور نہ کوئی ٹھنڈا پانی. تو ٹھنڈک بھی ٹھنڈا چھاؤں وہاں نہیں ہوگا، ٹھنڈک میں ٹھنڈا چھاؤں وہاں نہیں ہوگا. سورہ الواقعہ 27 نمبر 56 لیا. آیت نمبر 41 42 43 44. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے کیا گندا کیفیت ہوگی ان کی. محمد الاستفهام لکثافت حالهم، ما کثیف حالهم بالثاء، ما کثیف حالهم. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے کیا گندا اور ڈٹی ہے ان کی کیفیت. فی سموم، وہ آکسی ایسیٹلین فلیمز میں ہوں گے. سموم آکسی ایسیٹلین فلیمز جس میں دھواں کوئی نہیں ہوتا. فی سموم، وہ ایسے فلیمز میں ہوں گے جہاں دھواں نہیں ہوگا. وحمیم، اور کھولتے ہوئے گندے پانی میں. وظل من یحموم، اور وہ ایسے وظل ایسے شیڈوں میں ہوں گے. من یحموم، جو بہت باری دھوئیں کا شیڈو ہوگا، جو بہت باری دھوئیں کا شیڈو ہوگا. لا بارد، نہ تو وہ ٹھنڈا ہوگا. ولا کریم، اور نہ خوبصورت ہوگا. شیڈو تو آدمی کو گرمی میں اچھا لگتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے وہ تو ایسا شیڈو ہے کہ قریب المنظر ہے، اس کی اپیئرنس بڑی بیڈ ہے، بڑی ورس ٹائپ کی اپیئرنس ہے اس کی، آدمی دیکھ کے ڈر جاتا ہے. آدمی دیکھ تو لا باردن ولا کریم، ہاں شیڈو ہوگا لیکن وہ نہ کوئی ٹھنڈک دے سکے گا اور نہ آپ کے دل کو کوئی خوش کر سکے گا. اس کو تو دیکھتے ہی آپ کے اوسان خطا ہو جائیں گے. اللہ بچائے رکھے. تو واپس اپنے سبق پہ.
کہ لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا الا حمیما، مگر کھولتا ہوا پانی، وغساقا، اور ڈسچارج آف دیئر وونڈز، ان کے زخموں کا ڈسچارج، جزاء وفاقا، یہ بالکل بڑی مناسب اور ایکول جزا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان کے اعمال اور عقائد بھی تو اسی قسم کے تھے، صحیح؟ اگر وہ کوئی ویزیبل چیز ہوتی تو اس طرح نظر آتی، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ سے بالکل ٹٹ فار ٹیٹ، جزاء وفاقا، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کیا، ٹٹ فار ٹیٹ، بڑا مناسب جزا ہے یہ، جزاء وفاقا، یہ بڑا مناسب بدلہ ہے ان کے عقائد اور اعمال کا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، تاکہ کے لوگ تھے لا یرجون، وہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، لا یرجون لا یخافون، وہ ڈرتے نہیں تھے حسابا، اکاؤنٹیبلٹی سے، وَكَذَّبُوا، اور وہ جھٹلا چکے تھے بِآیاتِنَا کذابا، ہمارے آیات کو پورے زور سے۔ کذابن کا معنی اسے کہتے ہیں مفعول مطلق للتاکید، محمد مفعول مطلق للتاکید، لتاکید التکذیب، وَكَذَّبُوا آیات بِآیاتِنَا تکذیبا شدیدا، وَكَذَّبُوا بِآیاتِنَا، اور جھٹلا چکے تھے ہمارے آیات کو کذابا، بڑے زور سے، انتہائی زوردار انداز سے، بالکل ہم نے نہیں ماننا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر ایک بات، احصیناہ کتابا، ہم نے کاؤنٹ کر دیا ہے، احصا یحصی احصاء، احصا یحصی احصاء بمعنی محمد عد یعد عدا، وَكُلَّ شَيْءٍ احصیناہ، اور ہر ایک چیز ہم نے کاؤنٹ کر دیا ہے کتابا، اینڈ وی ہیو پٹ اٹ آن ریکارڈ ان سیریل نمبر۔ اللہ کریم نے فرمایا آپ کو تکلیف کوئی نہیں ہوگی، جس انداز سے کر چکے اسی انداز سے آپ دیکھ لیں گے، اسی سیریز میں آئے گا، اسی سیریز میں آئے، اور آخر میں آپ کو کیلکولیشن مل جائے گی، آخر میں آپ کو کیلکولیشن، ہم نے آپ کی ایک بھی حرکت نہیں چھوڑی، ایک بھی بات نہیں چھوڑی، ایک سیکنڈ کو ہم نے ضائع نہیں کیا، سارے سیکنڈ آپ کے لکھے ہوئے ہیں اور سیریل وائز لکھے ہوئے ہیں، صحیح؟ آپ کا پرسنل ویب سائٹ بنا دیا ہم نے، کہ ہر ایک آدمی کا اللہ کریم نے کیا بنا دیا، پرسنل ویب سائٹ فار ایوری سنگل سیکنڈ۔ یہاں انکریز کریں گے عذاب میں کہ 2-3 اور لگاؤ، فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق وعنابا۔ یہ آیت نمبر 37 تک یہ ہے بشارت، موضوع بشارت۔ محمد عليك ان تدون التفسير الموضوع حسب تفسيرنا۔ ان للمتقین مفازا، تحقیق پرہیزگاروں کے لیے مفازا، فوزا کبیرا، مفازا فوزا کبیرا، بہت بڑی کامیابی ہے، اے ویری گریٹ سکسیس، ایکسیلنٹ سکسیس۔ ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے مفازا، بہت بڑی کامیابی ہے، کیا ہے؟ حدائق، گارڈنز، حدائق پلورل آف حدیقہ، حدیقہ گارڈنز، ان کے لیے باغات ہوں گے، وعنابا، اور انگور، وعنابا، اور انگور قندہار والے، وکواعب، وہ جو ہمیں جان لگا سکے، وکواعب اترابا، کواعب دیٹ از پلورل آف کاعبہ، دیٹ از پلورل آف کاعبہ، اور کاعبہ ایسی نوجوان لڑکی کو جو ابھی ابھی بالغ ہو چکی ہے، اس کو کہتے ہیں کاعبہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کاعبہ، نوخیز لڑکی، اردو میں کہتے ہیں کیا؟ نوخیز لڑکی۔ اور اترابن، اب آدمی بوڑھا ہو اور شادی اس کی نوخیز لڑکی سے، وہ تو ایک علیحدہ مصیبت ہے، صحیح؟ وہ تو الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس کو، صحیح ہے؟ تو اس لیے پیچھے اللہ نے فرمایا کہ ڈونٹ وری اترابن، ہم آپ کی عمر کو بھی نیچے لا کر اس کا ہم پلہ بنا دیں گے، صحیح؟ سو یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ ایلس، کچھ اور نہیں کہنا چاہیے، آپ خود بھی امیجن کریں۔ ہاں، ان للمتقین مفازا، تحقیق پرہیزگاروں کے لیے مفازا، کامیابی، بہت بڑے حدائق، گارڈنز ہیں، باغات ہیں، وکواعب، اور نوخیز لڑکیاں ہیں، اترابا، ہم عمر ہوں گی، اترابا ہم عمر ہوں گی، کیا ہوں گی؟ ہم عمر ہوں گی۔ تو وہاں پہ جو لڑکیاں ملیں گی اس کا اور آپ کا عمر برابر ہوگا، اس کا اور آپ کا عمر برابر ہوگا۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اہل الجنت جردن مردن، جنت والوں کو اللہ کریم 15 سالہ اور 16 سالہ لڑکے بنا دیں گے،
اور عورتوں کو 15 سالہ اور 16 سالہ لڑکیاں بنا دیں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پاس ایک بوڑھی آئی. امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے. امام ترمذی نے ایک باب منعقد کیا ہے, ایک چیپٹر لکھا ہے, باب ما جاء فی مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کبھی کبھار جوک کیا کرتے تھے, یعنی لطیفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفے وہ علم کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے؟ علم کے بھرے ہوئے ہوتے. تو ایک بوڑھی عورت آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائیں, اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے کہا کہ مائی ان الحجائز لا يدخلن الجنہ, بوڑھیاں تو جنت میں نہیں جا سکتی, بوڑھیاں جنت میں نہیں جا سکتی. فولت باقیتن, امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وہ خاتون روڑ کے پاؤں پھر گئی اور رونے لگی کہ پھر تو ہلاک ہو گئی, جب بوڑھیاں نہیں جائیں گی تو پھر کیا ہوگا. اور شکر ہے کہ بوڑھے نہیں جاتے, ورنہ ایک بوڑھا تو پورے گھر میں قیامت برپا کر دیتا ہے. صحیح, تو اس لیے اللہ کریم نے ان کو جوان بنا دیا تھا کہ کسی پر ٹینشن نہ ہو, کیونکہ بوڑھا گھر میں موجود ہے. سبحان اللہ, آپ تو خدمت کرتے رہیں, وہ گالیاں دیتا رہے گا. صحیح, اس لیے کہ وہ اس کا تو وہ جو ہے نا اسٹیئرنگ وہ تو فری ہو چکا ہوتا ہے. تبھی تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف, کہ یہ خدمت تبھی مطلوب ہے جب اس کے ذہن میں کوئی بات نہ آئے, وہ بات بات پہ غصہ اور آپ پھر بھی برداشت کریں, تبھی تو جنت ملے گی بچوں کو. کیوں؟ کیونکہ وہ باتیں کریں گے ایسی جو ناقابل برداشت ہے. ہاں, ایسا ایسا ڈیمانڈ کریں گے جس کا کوئی تصور نہیں ہوتا. اگر آپ نہ کہیں پھر بھی ناراض, اگر آپ نہ کہیں ہاں پھر بھی ناراض, اور اگر آپ ہاں کریں تو وہ کام ہونے والا نہیں. ہاں, تو پھر وہ کہے گا جھوٹ بول دیا تھا. صحیح, تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ بس خاموش ہی رہو, کچھ نہ کہو. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. بس نرمی سے کائنڈلی اس سے بات کیا کریں, کیونکہ ابھی قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا منکم من يرد الى ارذل العمر لکي لا يعلم من بعد علم شيئا. اللہ کریم فرماتے یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے کہ اچھا سمجھدار انسان ہم عمر کے اس سٹیج پر لے جاتے ہیں کہ اس کے بعد ذہن میں نہیں آتی, وہ سمجھتا ہی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں. صحیح, تو جب اس اسٹیج پہ والد یا والدہ پہنچ جائے تو وہاں پہ آدمی نے برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العجائز لا يدخلن الجنہ, بوڑھیاں تو جنت میں نہیں جائیں گی. تو وہ خاتون وہ رونے لگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پھر بلایا, اما سمعت یا اماں, وہ میری مائی آپ نے دیکھا نہیں, آپ نے سنا نہیں اللہ کریم نے کیا فرمایا سورہ الواقعہ. 545 ہاں اچھا 27 سے لیں. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, اور دائیں ہاتھ والے کیا بہترین کیفیت ہے دائیں ہاتھ والوں کی. فی صدر مخدود, وہ بیری کے درختوں میں ہوں گے جس میں کانٹا کوئی نہیں ہوگا. بہت سارے اچھے پھل ایسے ہوتے ہیں جس میں کانٹے ہوتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ چودھری صاحب کے پاس بھی بیری ہے 2, لیکن ایک پل دیتا ہے اور دوسرا پل نہیں دیتا. تو میں وہاں گیا اور چودھری فاضل صاحب بھی ساتھ تھے. تو میں نے چودھری صاحب سے کہہ دیا کہ یہ پل دیتا ہے, اس نے کہا یہ تو پل نہیں دیتا. تو میں نے کہا خدا کے بندے آپ اسے پانی دیتے رہتے ہیں, ہاں آپ اسے پانی دیتے رہے, جبکہ یہ بیری جو ہے 0 فائٹ ہے, یہ تو پانی سے مر جاتا ہے, اس کو تو پانی سے تکلیف ہو جاتی ہے. میں نے کہا ایسا خشک رکھے تاکہ وہ پل دینا شروع کر دیں. تو آپ نے خشک رکھا, ہاں تو خشک رکھے تو وہ پل شروع کرے گا, کیونکہ 0 فائٹ ہے. تو اسی میں کانٹے ہیں, پل دے گا لیکن کانٹے ہوں گے. تو اللہ کریم فرماتے کہ جنت میں بھی آپ کو بیریاں ملیں گی. اور چونکہ عربوں کے لیے بیری بہترین خوراک تھا, عرب میں تو بیر بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیوں چوڑی صاحب, عربوں کے سارا میں تو بیر بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ بیر کھاتے رہتے تھے. اب ان کو تو ایسی بات کرنی چاہیے جس سے وہ مانوس ہوں. جیسے ایک آدمی کے سامنے کسی نے آموں کی بہت بڑی تعریف کر دی, جی وہ لاڑکانہ کے آم ایسے ہوتے ہیں اور ملتان کے آم پھر ایسے ہوتے ہیں اور سندڑی کے آم پھر ایسے ہوتے ہیں, ایسے میٹھے ہوتے ہیں, فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ اپنا مغز خراب بھی کر دیں, مجھے اس لیے کوئی پتہ نہیں لگتا, میں آم کو جانتا ہی نہیں کہ آم ہے کیا بلا. صحیح, تو کوئی آدمی کسی چیز کو بنیادی طور پر جانے تو پھر بعد میں آپ اس کی تعریف شروع کر دیں. پہلے تو اسے وہ بیسک آئیڈیا تو دے دیں, کانسیپٹ یہ ہے آم, اب اس آم کی یہ صفت ہے, یہ صفت ہے, یہ صفت ہے. اب عرب بیری کو جانتے تو اللہ کریم نے فرمایا بیر بھی ملیں گے. فی صدر مخدود, وہ بیر کے درختوں میں ہوں گے, مخدود جس میں کوئی کانٹا نہیں ہوگا. وطلح ممدود, وطلح اور بنانا
کے درختوں میں ہوں گے ممدود جو بڑے رہیں گے، بڑے پڑے رہیں گے، ممدود کا معنی جو بڑے پڑے رہیں گے، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ اور ایسے شیڈ اور سائے میں ہوں گے جو دائمی رہے گا، وَمَاءٍ ایور گرین، وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ اور ایسے پانی میں جو جاری بہتا رہے گا، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ اور ڈھیر سارے پھلوں میں، لَا مَقْطُوعَةٍ کسی موسم میں ختم نہیں ہوں گے، وَلَا مَمْنُوعَةٍ اور کوئی ریسٹرکشن بھی نہیں ہوگی، جتنا کھانا ہے کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فکر نہ کرو، ایسا کوئی موسم آنے والا نہیں کہ وہ پل ختم ہوگا، صحیح، اور نہ آپ پہ کوئی ریسٹرکشن لگا دی جائے گی، تو کھاتے رہو۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش اور وہاں پہ کارپیٹ ہوں گے، مرفوعۃ بڑے تھک، مرفوعۃ کا معنی بڑے تھک، ہائی کوالٹی۔ انا انشاناہن انشاء، اب دیکھیے یہ سب کچھ ہو اور بیوی گھر میں نہ ہو تو پھر کس کام کا؟ کیوں چوری صاحب صحیح ہے، یعنی سب کچھ ہو اور بیوی گھر میں نہ ہو تو گھر کا کوئی مزہ ہے؟ ہاں، کارپیٹ کا کیا کرو گے اور کشن کا کیا کرو گے اور موٹر کا کیا کرو گے، اور فلاں زندگی بے مزے ہو جاتی ہے۔ تو پیچھے اللہ نے فرمایا نا بیویاں بھی دیں گے۔ انا انشاناہن انشاء، ہم نے پیدا کر دیا ہے ان بیویوں کو انشاء، پیدا ایک عجیب پیدا کرنے سے، اور کیسے؟ فجعلناہن ابکارا اور ہم نے بنا دیا ہے ان کو ایک بار پھر ابکارا ورجن، ہم نے ان کو پھر ورجن بنا دیا ہے۔ جب ہم نے دوسرے بار پیدا کیا تو ان خواتین کو ہم نے پھر ورجن بنا دیا۔ عرباً، عرب کا معنی جو اپنے شوہر پہ جان نچاور کرنے والی ہوگی، وہ کبھی 911 کو کال نہیں کرے گی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ڈونٹ وری آف 911، دیر از نو اینی کنسپٹ آف 911، وہ شوہر پہ جان نچاور کرنے والی ہوگی۔ اور وہ جان نچاور کرنے والے ہوگی شوہر پر، اطرابن اور شوہر کے ہم عمر ہوگی، تو ہم عمر ہونا تو لازمی ہے، ادروائز اگر اس کی عمر جوانی کی اور آپ بوڑھے ہوں گے کہتے ہیں کس بوڑھے کے حوالے کر دیا ہے، ہاں منہ میں دانت ایک بھی نہیں حوالے کر، تو اللہ کریم نے فرمایا اطرابا، آپ کی عمر سیم ٹو سیم ہوگی اسی کے ساتھ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی سے کہہ دیا کہ آپ نے یہ نہیں سنا سورہ واقعہ کے اندر کہ فجعلناہن ابکارا عربا اطرابا؟ تو واپس اپنے سبق پہ کہ للمتقین مفازا حدائق، تاکہ پرہیزگاروں کے لیے مفازا بہت بڑی کامیابی، حدائق گارڈنز ہیں، وآنابا انگور، وکواعبا اور نوخیز لڑکیاں ہیں، وکواعبا نوخیز لڑکیاں ہیں۔ کواعب کا لفظی معنی اور لٹرل معنی جب بریسٹ ابھی تازے نکلے ہوئے ہوں، عربی میں ایسے لڑکیوں کو کہتے ہیں کاعبہ، جب بریسٹ تازے نکلے ہوں تو اس کو کہتے ہیں کاعبہ، تو ہم کہتے ہیں نوخیز لڑکی۔ وکواعبا اور نوخیز لڑکیاں ہوں گے، اطرابن ہم عمر ہوں گے ان کے، ہم عمر دی سیم ایج، وکاسن دہاقن، وکاسن اور پیالے ہوں گے، کپس دہاقن مملوءتن من خمر وماء وما الی ذالک، اور آپ کو پیالے ملیں گے بڑے بڑے، ہر وقت بڑے بڑے موجود رہیں گے، شراب کے بھی، دودھ کے بھی، پانی کے بھی، اینڈ سو اینڈ سو آن۔ لا یسمعون فیہا، وہ نہیں سنیں گے وہاں پہ لغون، کوئی بےہودہ بات، لغون من الکلام، ولا کذابا اور نہ کوئی جھوٹی بات وہاں سنیں گے، وہاں نہ جھوٹی بات ہوگی نہ بےہودہ کلام ہوگا، جھوٹی بات کا تصور بھی نہیں، بےہودہ کلام کا بھی تصور نہیں۔ جزاء من ربک، یہ بدلہ ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے، عطاء، عطا کا معنی پرائز، عطا مین پرائز، اینڈ عطا از پرائز گیون بائی کنگ، عطا اصل میں کہتے ہیں دی پرائز گیون بائی دی کنگ اور بائی دی رولر، تو کنگ کا جو پرائز ہوتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ تو محمد یقول العرب عطایا الملوک لا تحمل الا مطوایاہ، عطاء الملوک فہذا عطاء اللہ عز وجل، والعطاء یقال لعطاء الملک۔ نعم، جزاء من ربک، یہ بدلہ ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے، عطاء، اور یہ عطاء حساباً اکاؤنٹیبلٹی کے پس منظر میں دیا گیا ہے، اور حساباً بمعنی ثواباً، عطاءً ثواباً، حساباً بمعنی احتساب، احتساب بمعنی ثواب۔ رب السماوات، وہ رب جو آسمان اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، ان ساری چیزوں کا جو ان دونوں کو درمیان ہے، لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون، کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا اللہ کے ساتھ خطابا، بات کرنے کا، nobody has a right to address Allah subhanahu wa ta'ala because he is Lord۔
He is Lord, He is Allah. So, but in Jannah, you will have a glance of Allah subhanahu wa ta'ala. That is mentioned there in Surah Al-Qiyamah. لا یملکون منہ کتابا، لوگ اختیار نہیں رکھتے تھے اللہ کے ساتھ کتاب بات کرنے کا. یوم یقوم الروح، جس دن کڑا ہوگا الروح. فالروح ہنا بمعنیین، جبریل او القرآن. جبریل او القرآن. روح کے دو معنی ہیں، یا یہ کہ جبریل ملائکہ کے ساتھ کڑے رہیں گے، یا جبریل کا ذکر ملائکہ کے اندر موجود ہے تو قرآن کڑا رہے گا. کیا کڑا رہے گا؟ قرآن کڑا رہے گا. تبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القرآن والرمضان یشفعان، قیامت کے دن رمضان کا مہینہ اور قرآن سفارش کرتا رہے گا. قرآن بھی سفارش کرتا رہے گا. He will approach Allah subhanahu wa ta'ala that Mr. So and so or Mrs. So and so, he or she was very committed to obey my orders and my commandment. So oh Allah subhanahu wa ta'ala forgive his or her sins. اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. هذا ما يعنى به يوم يقوم الروح الى القرآن ليستشفع امام الله عز وجل. محمد فهمت؟ محمد فهمت؟ ما شاء اللہ. یوم یقوم الروح، جس دن اٹھے گا الروح. روح تو روح کا معنی قرآن. سورہ الدخان 25واں نمبر 44. If we look into whether the ayah is there or not. I don't know where is the ayah. Look into my module. And Farisa, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. سورہ مومن مومن نمبر 40. آیت نمبر 15. نمبر 15 دیکھ لیا. رفیع الدرجات، وہ اللہ تعالیٰ جو بڑے درجات کے مالک ہے، ذو العرش اور عرش کا مالک ہے. یلقی الروح من امرہ، یلقی الروح وہ نازل کر دیتا. یلقی بمعنی ینزل، یلقی الروح اور روح بمعنی الوحی. یلقی الروح اللہ کریم نازل کر دیتا ہے الروح روح من امرہ اپنے حکم سے. غلا من یشاء من عبادہ، اس کو جسے وہ چاہے اپنے بندوں سے. تو روح کا معنی وحی اور قرآن کریم وحی ہی ہے. تو قرآن کو اللہ نے روح کہہ دیا. قرآن کو اللہ نے روح کہہ دیا. لأنه سبب احیائنا ایمانا، کیونکہ ایمانی اعتبار سے ہمارے زندگی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ قرآن. قرآنی روح انسان کے پاس نہ، وہ مردہ ہے. وہ جس طرح مووی پر وہ فوٹو دوڑتے رہتے ہیں، اس کی حیثیت بھی اس طرح ہے جس طرح مووی دوڑتا رہتا ہے یہ دنیا والے اسکرین پر، کیونکہ اس کے اندر روح نہیں ہے. تو قرآن کو اللہ کریم نے کیا کہہ دیا؟ روح. اور دوسری جگہ شورا دکان سے آپ دیکھا دے سکتے. سورت نمبر 42 25واں سپارہ شورا. شورا 25واں آیت نمبر 51 and 52. نعم لا انا اتكلم بالنسبه الى ذاك الايه قد اخرجت. وما كان لبشر ان يكلمه الله، دیکھ لیا. وما كان لبشر، کسی انسان کے لیے تصور نہیں ہو سکتا يكلمه اللہ کہ بات کرے ان سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بالمشافہہ، فیس ٹو فیس. ان يكلمه اللہ فیس ٹو فیس، کہ فیس ٹو فیس اس کے ساتھ بات کریں. ہاں there are 3 well-known ways where Allah subhanahu wa ta'ala is giving wahy to a پیغمبر or to a نبی. الا وحیا، یہ انسپریشن ہے وداؤٹ ملائکہ. انسپریشن وداؤٹ ملائکہ.
اللہ وحین مگر اللہ ڈال دیتا ہے اس کے دل میں انسپریشن کے ذریعے، او من ورائے حجاب یا بات کرتا ہے اس کے ساتھ فرام بیہائنڈ دی کرٹن اور بیہائنڈ دا اسکرین. من ورائے حجاب فرام بیہائنڈ دا اسکرین as he was doing with Musa alayhi salatu wasalam, or he did with Muhammad sallallahu alayhi wasallam on the night of Miraj. او من ورائے حجاب او یرسل رسولا یا بھجوا دیتا ہے ملائکہ کو، فیوحی باذنہ ما یشاء تو وحی کر دیتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے. انہ علی حکیم وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا اور اسی طرح ہم نے وحی کر دیا آپ کے پاس او محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحا من امرنا، روح ہم نے وحی کر دی اپنے حکم کے ذریعے. تو روح سے مراد کیا ہے؟ قرآن. روح سے مراد کیا ہے؟ قرآن. تو ایک قرآن کریم کو اللہ کریم روح کہتا ہے، دوسرا جبریل امین کو اللہ کریم روح کہہ دیتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم کہ لیلۃ القدر میں روح بھی نازل ہوتا ہے، جبریل کا بھی آنا ہوتا ہے. دوسری جگہ فرمایا نزل بہ الروح الامین، نزل بہ الروح الامین کہ اس قرآن کے ساتھ روح الامین نیچے اتر کے آیا. جبریل امین آیا، ہو از چیف آف ملائکہ کہ وہ اس میسج کو لے آیا ہے. تو جبریل کو اللہ روح کہتے ہیں اور قرآن کو، تو یہاں پہ دونوں معنی مراد ہیں. آج کے سبق میں بیک ٹو سبق کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن اٹھ جائیں گے، اٹھ کھڑے رہیں گے، الروح قرآن یا جبریل، والملائکۃ اور فرشتے، صفن ان رینگس، لا یتکلمون بات نہیں کر سکیں گے کوئی بھی، الا من اذن لہ الرحمن مگر وہ جسے اللہ اجازت دے دے. الیوم نختم علی افواہہم، اللہ کریم فرماتے ہیں فرام دا ویری بگننگ ہماری ڈکلیریشن یہ ہوگی کہ زبان بند. کیا کہتے ہیں؟ زبان بند. تو ساری زبان بندی ہو جائے، کوئی بات نہیں کر سکے گا. پھر اللہ کریم جس کو چاہے اس سے کہے گا آپ کہہ دیں لا یتکلمون بات نہیں کر سکیں گے، الا من مگر وہ اذن لہ الرحمن جس کو اجازت دے الرحمن نے، وقال صوابا اور وہ بات بھی کرے حق. تو اللہ ایرے غیر نتو خیرے کو اجازت نہیں دے گا. کس کو دے گا؟ کسی پیغمبر کو دے گا، کسی صالح کو دے گا، کسی ولی کو دے گا، کسی شہید کو دے گا. صحیح، جو اللہ کے مقربین ہیں. اس لیے پیچھے اللہ نے فرمایا کہ ایرا غیرہ نتو خیرہ، اس کو بات کرنے کا وقت نہیں دیا جائے گا. وقال صوابا، ایک تو یہ کہ بات اللہ کی اجازت سے، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے خاص لوگ ہوں گے بات کرنے کے لیے. اس کے لیے ہاں کیا ہوگا؟ وہ کوئی پاکستانی ڈیموکریسی ٹولی ہے یا ویسٹرن ڈیموکریسی کہ ہر ایک آدمی ایرا غیرہ نتو خیرہ وہ بولتا رہے. اللہ کریم نے فرمایا وقال صوابا، جو بات حق کرے میں اس کو اجازت دوں گا. ذالک الیوم الحق، یہ وہ یقینی دن ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، سو آج کے دن دنیا میں جو چاہے وہ لے لے اللہ کے جانب مآبا مرجعا او طریقا الی الرجوع، مآبا مرجعا او طریقا الی الرجوع، اللہ کے ہاں اپنا ریٹرن پلیس بنا دے یا وہ راستہ لے لے جو اس کو ریٹرن پلیس پہ لے جائے. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے آپ کو وارن کر دیا ہے بڑے قریب اور نزدیک والے عذاب سے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن ینظر یرا، جس دن آدمی مشاہدہ کرے گا ما قدمت یداہ ان سارے اعمال کا جو اس کے ہاتھ کر چکے. مینز ایوری آرگن، ناٹ اونلی یدین اور ہینڈز، نو ایوری آرگن، اس کے اعضاء جو کچھ کر چکے ہیں سارا اس کو منظر پہ آ جائے گا. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر، اور کافر کہے گا یا لیتنی، اے کاش کہ میں کنت ترابا، ہو جاتا مٹی کے ساتھ مٹی، تاکہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوتی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من ما جهلنا واسقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، والله خير حافظا وهو الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلاصہ بتا دیا سورہ نبا کا. خلاصہ سورہ نبا کا ابتدائی 5 آیات میں کہ حیران کن ہے ان کا ڈیبیٹ کرنا قیامت پر، جلدی ان کو سمجھ آ جائے گی. پھر آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 16 تک توحید کے دلائل ایکسپریسلی، بعض بعد الموت کے امپلائڈلی،
آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 30 تک قیامت کا تذکرہ اور انذار، آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 37 تک تبشیر مومنوں کے لیے، اور آخری 3 آیات قیامت کے دن کی عظمت، اور یہ کہ قیامت میں کفر والے بڑے چیختے رہیں گے۔ سورہ النازعات، ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کا نزول سورہ نبا کے بعد ہوا، تو یہی ترتیب ہے نزول کا جو یہاں پہ ہے۔ ابتدائی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی ایک خاص مخلوق فرشتوں کے نام سے مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں، لہذا اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 14 تک قیامت کا تذکرہ، آیت نمبر 15 سے لے کر 26 تک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ریفرنس کہ کیا حشر ہوا فرعون کا جس نے میسج کو جھٹلایا۔ آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 33 تک توحید کے دلائل اور بعض بعد الموت کے دلائل کہ جو خدا یہ کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 41 تک انذار اور تبشیر، ڈرانا کافروں کو، بشارت دینا مسلمانوں کو، اور آیت نمبر 42 سے لے کر اخیر تک کہ یہ آپ سے کیوں قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں جبکہ یہ آپ کا سبجیکٹ ہی نہیں۔ محمد نزل سورہ النازعات بعد سورۃ النبأ قالہ ابن عباس تفلح علی الملائکہ انہم موظفون مختلف الامور فاللہ عز وجل لا يشتد علیہ ای امر ولا يشق علیہ ای امر۔ رضا من آیت السادسہ الى آیہ 14 ذکر القیامہ، 15 الى 26 reference of Pharaoh and Musa, that what happened to the rejecter. In 27 up to 33 دلائل التوحید والبعث بعد الموت. In 34 الى 41 ذکر الفریقین أي الإنذار والتبشير للكفار والمؤمنين. ومن 42 إلى آخر السورة ذكر القيامة ما لهؤلاء الناس يسألون عنك الساعة متى يأتي مع أنه ليس بموضوعك. والنازعات غرقا والنازعات غرقا، اور قسم ہے مجھے ان فرشتوں کے جو روح نکالنے والے غرقاً انتہائی سختے سے ڈوب کے نکالتے ہیں. غرق یہ بالکل اردو والا لفظ ہے، کہتے ہیں کہ سمندر میں غرق ہو گیا، ڈوب جانا. تو غرقاً کا معنی کہ وہ کافر کی روح ڈوب کے نکالتے ہیں انتہائی سختی سے. والنازعات غرقاً، غرقاً مفعول مطلق لا من لفظ الفعل، وإلا فأصل الكلمة كانت تقتضي والنازعات نزعا لكي يفيد الشدة. الغرق بمعنى الانتزاع الشديد.
والنازعات غرقا، اور قسم ہے مجھے ان فرشتوں کے النازعات جو روح نکالنے والے، کفار کے، غرقا انتہائی سختی سے ڈوب کے نکالنے والی. اور حدیث میں آیا انسلاخ الجلد من الشاد، ينزعون ارواح الكفار انسلاخ الجلد من الشاد. کافر کی روح کو فرشتے اس طرح نکالتے ہیں جس طرح زندہ لیمب کا چھمڑا کھینچا جائے. والنازعات غرقا، اور قسم روح نکالنے والے فرشتوں کے جو روح نکالتے ہیں کافروں کے، غرقا بڑی سختی سے ڈوب کے نکالتی ہیں. والناشطات نشطا من النشاط وهو الفرح والسرور. والناشطات نشطا، اور قسم ہے مجھے ان فرشتوں کے جو روح نکالتے ہیں بڑے جنٹلی مسلمانوں کی، بڑی شرافت سے نکالتے ہیں، بڑے کائنڈلی. دے آر ویری کائنڈ وین دے آر ٹیکنگ آؤٹ دی روح آف مومنین. والناشطات نشطا فافاد ان الملائکۃ نوعان لنزع الروح، نوع للکفار ونوع للمسلمین. کہ ان کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ متعین ہے کافر کی روح نکالنے کے لیے، وہ انتہائی سخت گیر ہیں، وہ ایک FBI والے ہیں صاحب، اور دوسرے ہیں ناشطات والے. ہم کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے، وہ جو فری وے پر آدمی کو کبھی سپورٹ دے دیتا ہے، ہاں ہائی وے پیٹرول ہے. صحیح. So النازعات they are just like FBI and الناشطات they are just like highway patrol. When they are supporting you are helping you. والنازعات غرقا، قسم ان فرشتوں کے جو روح نکالنے والے، ڈوب کے نکالنے والے. والناشطات نشطا، اور قسم ان فرشتوں کی الناشطات نشطا جو بڑے جنٹلے روح نکالتے ہیں مومنوں کی. والسابحات سبحا، اور قسم ان فرشتوں کے السابحات سبحا. سبح یسبح، اس کے دو معنی ہیں، لہو معنی السبح بمعنی تسبیح، والسبح بمعنی swimming، mean they are flying or they are floating in between the earth and the heavens. والسابحات سبحا، اور وہ فرشتے جو اللہ کے مکمل تسبیح کرنے والے ہیں، ایک معنی. اور دوسرا معنی والسابحات سبحا، اور وہ فرشتے جو تیرنے والے ہیں، تیرتی رہتی ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، تیرتی رہتی ہیں آسمان اور زمین کے درمیان. ٹو فلفل اینڈ ٹو پرفارم دیئر ڈیوٹیز ایز ویل. صحیح. فالسابقات سبقا، فہذی انواع الثلاثہ، تین قسم کے فرشتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی. النازعات ایک قسم، الناشطات دوسری قسم، السابقات تیسری قسم. اور فالسابقات سبقا صفۃ لکل الملائکہ. فالسابقات سبقا، یہ سارے فرشتوں کی صفت ہے. فالسابقات سبقا، اس لیے یہاں واو نہیں آیا، ولاجل ذکرہ بالفاء لا بالواو. فالسابقات سبقا فكل الملائکہ یسبق كل واحد من الآخر. ہر ایک فرشتہ وہ دوسرے سے آگے آ جاتا ہے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے. جس طرح کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کا حکم ماننے کے لیے سارے آرمی والے ایک دوسرے سے آگے دوڑتے ہیں، ہاں سبقت لیتے ہیں. فالسابقات سبقا، بس وہ فرشتے جو سبقت لیتے ہیں ایک دوسرے سے. فالمدبرات امرا، وہ تدبیر کرنے والے امر اللہ الذی فوض الیہ. والملائکہ الذین یدبرون امر اللہ الذی فوض الیہ. قسم ہے ان اور وہ فرشتے جو تدبیر کرتے ہیں اللہ کے اس امر کو جن کا اسے تفویض کیا گیا ہے، جو انہیں تفویض کیا گیا ہے. تو قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ آپ لکھیں کہ قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرشتوں کے جو انواع متعین ہیں، سب سے پہلے تو یہ ذکر کہ عقیدۃ الملائکہ من الایمانیات والمعتقدات، فرشتوں پر ایمان رکھنا یہ معتقدات میں شامل ہے. کسی نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا ایٹ دا مومنٹ ہی ول بیکم کافر. صحیح. اس لیے ہم ایمان مفصل میں کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کل آمن باللہ وملائکتہ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکہ والنبیین. اللہ کریم جہاں بھی ایمانیات کا ذکر کرتا ہے، ایمانیات کی نا عقائد کا، تو وہاں پہ ملائکہ کا تذکرہ ضرور کرتا ہے. تو ایک تو یہ کہ فرشتوں کا عقیدہ یہ ایمانیات میں سے ہے. مشرکین کا عقیدہ یہ تھا، المشرکون کانوا یعتقدون انہم بنات اللہ، کہ یہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں.
وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ، اور وہ فرشتوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، وہ ہولی اسپرٹس قسم کی چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتوں کی تخلیق کس چیز سے ہوئی؟ جسم لطیف نورانی یتشکل باشکال مختلفہ، جسم لطیف نورانی یتشکل باشکال مختلفہ، یہ ایک لطیف جسم ہے، یعنی کثیف نہیں، ڈینسٹی نہیں رکھتے، یہ ایسا جسم ہے جو ڈینسٹی اور کثافت، لطیف جسم ہے، نورانی اور نورانی جسم ہے، یتشکل باشکال مختلفہ، اور مختلف اشکال میں مولڈ ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان کے شکل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اور ان کا مزاج، ان کا نیچر آف ملائکہ، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، نافرمانی کا تصور نہیں ان میں، اوبیڈینس، دیٹ از دیئر نیچر، اوبیڈینس از دیئر نیچر۔ ان کی تعداد عدد الملائکہ، وما یعلم جنود ربک الا هو، سورہ المدثر، کہ اس کی تعداد سوائے اللہ کے اور کسی کو معلوم نہیں، کتنے بلینز ہیں یا ٹریلینز ہیں یا زلینز ہیں، اونلی اللہ نوز۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکروں کی تعداد کو صرف وہ جانتا ہے کہ کتنے ہیں۔ ان کے انواع regarding their duties or their names or their titles, their anwa and kinds are as follow. Number 1, جبریل، ملائکہ کا چیف ہے، روح القدس بھی کہا جاتا ہے اور روح الامین بھی کہا جاتا ہے، نزل به الروح الامین۔ نمبر 2، میکائیل، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، قل من کان عدوا لجبریل ومیکال، اور اس کی ڈیوٹی ہے ویدر، ہوا، رین اور کلاؤڈز والی، موسم، ہوا، بارش وغیرہ، یہ میکائیل کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور حدیث میں ہے اسرافیل الذی ینفخ فی الصور، جو بلو کرے گا۔ عزرائیل نام کا کوئی ذکر کسی آیت حدیث میں نہیں، لم یذکر عزرائیل لا فی حدیث ولا فی آیہ، ذکر فقط ملک الموت۔ ملک الموت، chief of those malaika who have been assigned the duty to take out the ruh of a living entity، کہ لوگوں کی روح نکالے، تو ان کا ایک چیف ہے، ملک الموت اس کا ٹائٹل ہے، کیا؟ ملک الموت۔ اور پھر ان کے نیچے لاٹ آف ملائکاز آر دیئر انڈر ہز کنٹرول، کہ قرآن کریم کے اندر ذکر ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، آپ کہہ دیجئے کہ آپ کو وفات کر دیتا ہے ملک الموت جس کو ڈیوٹی تفویض کی گئی ہے، جس کو ڈیوٹی۔ لیکن دوسری جگہ اللہ نے پلورل صیغہ استعمال کر دیا، تتوفاہم الملائکہ، فرشتے ان کی روح نکالتے رہتے ہیں۔ تو اٹ مینز کہ چیف از ملک الموت اینڈ دیر آر لاٹ آف فرشتہ انڈر دی سپرویژن آف لیڈرشپ آف ملک الموت۔ تو آپ لکھیں چوتھے نمبر پر موت کے فرشتے، ملائکۃ الموت۔ نمبر 5، گارڈین اینجلس، حفظہ، کیا ہے؟ گارڈین، سورہ رعد نمبر 13، 13واں سپارہ، آیت نمبر 8 سے لے لیں، فرام آیت نمبر 8۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ کریم جانتا ہے ما تحمل کل انثی، اللہ کریم جانتا ہے ما تحمل کل انثی، وہ بار جسے لے لیتا ہے ہر مادہ، جب مادہ اپنی بار لے لیتا ہے، جب اس کا حلوق ہو جاتا ہے، when it will become pregnant۔ وما تغیض الارحام، اور اس مادے کا وہ حصہ جسے وomb of woman یا مادہ وہ کھا لیتا ہے،
کیونکہ ساری چیز وہ سارے جتنے سارے سپرمز ہوتے ہیں سارے سے تو بچہ نہیں بنتا، بچہ تو ایک ہی سے بنتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ تعداد بھی معلوم ہے کہ کتنے سپرمز ہے جسے وومب قتل کر دیتی ہے. وما تغيض الارحام وما تنقص الارحام من sperms وايجز. یا محمد لأن هناك كثير من sperms وكثير من eggs, ovums, lot of sperms and ovums, but only one will get علوق and the remaining yes. So that ما تغيض الارحام. وما تزداد اور اللہ جانتا ہے ما تزداد وہ جو زائد ہو جاتا ہے more than one twin and twin and so on. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. اب اللہ کریم فرماتے ایسا نہیں کہ کوئی اللہ کو غلطی ہو گئی تو دو ہو گئے، صحیح، یا کوئی بھی نہیں ہوا. اللہ کریم فرماتے نہیں، ہر ایک چیز کا میں حساب رکھتا ہوں. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ اور ہر چیز اللہ کے نزدیک خاص لمٹ اس کے لیے مقرر ہے. So he decides there may be حلوق of 1, 2, 3, 4 or 7 even. عالم الغیب وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا، والشہادت اور اوپن کا، الکبیر المتعال ذات اور صفت کے حوالے سے بہت بڑی ذات ہے. الکبیر ذاتن المتعال صفتن. الکبیر جو ذات کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، المتعال اور بہت بڑا ہے صفات کے اعتبار سے. اللہ کی ذات کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اللہ کی کوالٹیز کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو پہلے والے کو کہتے ہیں کبیر، دوسرے کو کہتے ہیں متعال. ویسے اللہ کریم اپنی ذات کے لیے جو ٹیکنیکل ورڈ استعمال کرتے ہیں اس کا کمال ہے. یہ اگر آپ کو عربک لٹریچر کا پتہ ہوتا تو پھر آپ کو مزہ آ جاتا ہے، صحیح، اور ایک ایک لفظ سے آپ کو اعجاز نظر آتا کہ یہ کیسا معجزہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. کہ عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول، برابر آپ میں سے وہ شخص اسر القول جو بات کرے پوشیدہ اور سیکرٹ طریقے سے، ومن جہر بہ اور وہ جو اوپنلی کرے. ڈزنٹ میٹر somebody is speaking secretly or openly. Allah subhanahu wa ta'ala knows all about it. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل اور اللہ جانتا ہے اس کو بھی مستخف باللیل جو چھپنے والا ہے رات کی تاریکی میں، وسارب بالنہار وماش بالنہار اور چلنے والا ہے دن کی روشنی میں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں رات میں جو حرکات کرتے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں. رات کی تاریکی میں آپ کا ہاتھ ہلتا ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. وما سقط من ورقة الا يعلمها ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اللہ کریم فرماتے آپ تو چھوڑے ڈیزرٹ میں ایک درخت کے لاکھوں پتوں سے ایک پتا رات کی تاریکی میں وہاں کٹ جاتا ہے اور نیچے آتا ہے تو میں اس کے مومنٹ کو نوٹس کرتا رہتا ہوں. صحیح. ومن هو مستخف باللیل ومن وسارب بالنہار وسارب ماش بالنهار في الضوء ومن هو مستخف بالليل في الظلمة وسارب بالنهار في الضوء. محمد لہو معقبات بین یدیہ انسان کے لیے معقبات من بین یدیہ معقبات تعقیب کرنے والے استخبارات. لہو معقبات محمد استخبارات ويكون الاستخبارات على المجرمين وكذا على الأمراء والحكام أيضا وللحكام والأمراء للحفاظة فهذا للحفاظة. لہو معقبات اس کو سمجھ آ گئی کیونکہ اس کو واسطہ پڑا ہے اردن میں اور سیریا میں اس کو واسطہ پڑا ہے اس پولیس سے استخبارات سے. صحیح. استخبارات کا نام عرب سن لیتے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ عربوں کے استخبارات والے خصوصاً سیریا، ایجپٹ، عراق، لیبیا، ان ممالک میں استخبارات جو ہیں اللہ کی پناہ. پاکستانی پولیس سے پھر آپ بیعت کر جائیں گے کہ آپ تو واقعی معین الدین اجمیری ہیں، بڑے پاک لوگ ہیں آپ. صحیح. وہ تو اتنے ظالم ہیں اللہ کو فرمائے. یہ جو حساب سے پتہ کرنے، حالانکہ اردن والے اتنے ہیں نہیں، کم بھی نہیں، لیکن جو شام اور مصر اور عراق اور لیبیا اور تیونس اور مراکش وہاں کے ہیں اللہ کی پناہ. لہو معقبات من بین یدیہ لہو معقبات انسان کے لیے معقبات تعقیب کرنے والے ہیں. تو فالو ہم
to watch him. لہو معقبات، انسان کے لیے واچ کرنے والے فرشتے ہیں، من بین یدے اس کے آگے چلتے ہیں، ومن خلفے اس کے پیچھے چلتے ہیں، امامہ و وراءہ، وعددہم 10، اس کی تعداد حدیث میں آئے 10 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. کتنے؟ 10 فرشتے حفاظت کے لیے اور 2 لکھنے کے لیے. 2 ہوتے ہیں انٹیلیجنس والے اور 10 ہوتے ہیں پروٹوکول والے. 10 ہوتے پروٹوکول والے اور 2 ہوتے انٹیلیجنس والے. 10 فار پروٹوکول اینڈ 2 انٹیلیجنس. یحفظونہ من امر اللہ، یحفظونہ بامر اللہ، محمد من بمانا با، یحفظونہ من امر اللہ، یحفظونہ بامر اللہ، کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم. لیکن آدمی کو مصیبت کی آواز آتی ہے، اللہ کریم فرماتے وہ اپنے لیے مصیبت کو خود مانگ لیتا ہے. تو میں فرشتے سے کہتا آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ میں اس کو تپڑ مار دوں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ان اللہ تاکہ اللہ تعالی لا یغیر ما بقوم، تبدیل نہیں کرتا وہ نعمت بقوم جو کسی قوم کو دیا ہوتا ہے نیچرلی، حتی یغیروا ما بانفسہم، تاکہ وہ خود تبدیل کرے اس نعمت کو اپنے تئیں، یعنی وہ اپنے طور پہ اس کے لیے کاز بن جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایک مسئلہ لکھے کہ اللہ کریم جو کچھ دیتا ہے کسی کو بغیر کسی ریزن کے دیتا ہے. اللہ gives everything without any reason and cause. But whenever he withdraws, that is based upon some reason. ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا هو معنى الآية. وتأييده ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. محمد هناك آية أخرى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللہ کریم نے دوسری جگہ اس آیت کو ذرا تشریح کر کہ یہ کلیہ ہے اللہ کے نزدیک، فارمولہ ہے کہ اللہ کریم جو نعمت کسی کو دے چکا ہے، فرد ہو یا قوم ہو، تبھی تک واپس نہیں لیتا جب خود وہ اس کے واپسی کے لیے خود سبب نہیں بنتے. جب وہ خود بنتے ہیں تو اللہ کریم وڈرا کر دیتا ہے. لیکن انسان کو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے بینکرپسی ہو گئی، اسٹاک نیچے چلا گیا، حالانکہ اس کو تپڑ لگ گئی. صحیح. ہمارے احساسات سوئے ہوئے ہیں، حالانکہ مسلمان کے احساسات ہمیشہ جاگے ہوئے ہونے چاہیے کہ جو بھی چیز آتی ہے نتھنگ ول ہیپن جسٹ فار نتھنگ، سم تھنگ ول بی دیئر بیہائنڈ. کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. یہ عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے. ہے دوسری جگہ نہیں سورہ انعام نمبر 6 7واں سپارہ نمبر 61. وَهُوَ الْقَاهِرُ، اللہ کریم القاہر فوق عبادہ، وہ غالب ہے اپنے سارے بندوں کے اوپر. القاہر الغالب. وَهُوَ الْقَاهِرُ، اللہ کریم القاہر وہ غالب ہے، مسلط ہے، غالب ہے، کنٹرول کرنے والا ہے. فوق عبادہ اپنے سارے بندوں پر. 61 136. القاہر اللہ کریم غالب کنٹرول کرنے والا ہے فوق عباد اپنے سارے بندوں کو. سو نو ون از بیانڈ ہز کنٹرول اور آؤٹ آف ہز کنٹرول. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اللہ کریم یرسل علیکم یعین علیکم، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ وَيُعَيِّنُ عَلَيْكُمْ، اللہ مقرر کر دیتا ہے آپ لوگوں کے اوپر حفظتاً حفاظت کرنے والے فرشتے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تاکہ آ جائے کسی اور کو اس کی موت. فَتُرْ